بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو افسانے کے سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے اسیر۔ میرا سر اس کی گود میں تھا اور اس کی حنائی انگلیاں آہستہ آہستہ میرے بالوں میں سرسرا رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ وہ بہت دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ میں نے نیم و آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھٹنوں پر سے اپنی قمیض درست کی۔ ایسے بھی کیا مجبوری؟ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں اسے کتنا چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل میری آنکھوں اسے دیکھنے کے لیے ترستی ہیں۔ میری سانسیں اس کے نام سے روانی پکڑتی ہیں اور میں اس کا نام تک نہیں جانتا۔ میں جھنجھلا گیا۔ میں نے کہا نہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے دفاع میں بول پڑی۔ میں نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ وہ تھوڑا سا آگے کھسک آئی اور میرا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، ایوب، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ شریف لڑکیوں کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سے قرض ہوتے ہیں ان کے نازک کندھوں پر، بہت سے فرائض ہوتے ہیں جن سے وہ بیک وقت نمبر آزما ہوتی ہیں۔ وہ بولی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی اضطراری کیفیت سے کوئی نتیجہ اخذ کرتا، وہ سنبھل گئی۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ کن حالات سے گزر رہی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی محبت اور دل سے قدر کرتی ہو، آپ کے جذبات کا احترام کرتی ہو، بس کسی مجبوری کے تحت اقرار نہ کر پا رہی ہو۔ اس نے نہایت نرمی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے مسیری سے اتری اور مجھ سے لپٹ گئی۔ کل آئیں گے نا آپ؟ اس نے مجھ سے چپکتے ہوئے سرگوشی کی۔ پتہ نہیں۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا اور تیزی سے باہر آ گیا۔ باہر برآمدے میں خاتون بائی، جو اس کوٹھے کی نائکا تھی، ساگودان کے پرانے سے تخت پر بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک معنی خیز سی مسکراہٹ میری طرف اچھالی۔ میں کھول کر رہ گیا۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کے سامنے تخت پر پھینک دیے۔ خاتون بائی نے ایک رہ آمیز قہقہ لگایا اور اس کے سرخ سرخ ہونٹوں سے برآمد ہونے والی پیک کی چھینٹوں نے اس کی کراہت میں مزید اضافہ کر دیا۔ میں مزید وہاں نہیں رکا۔ رات آدھی سے زیادہ بھیگ چکی تھی۔ دسمبر کی ٹھٹھری سرد تنہائی مجھے اپنی رگوں میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وحشت تھی کہ میرے آس پاس گھنگرو باندھے ناچ رہی تھی۔ میں سناٹے اگلتی گلیوں سے ہوتا ہوا اپنے محلے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور خستہ حال جیکٹ کی زپ چڑھا دی۔ میں سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے اسے ہی سوچتا چلا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کے ہمارے محلے میں آئے ابھی بمشکل چند ماہ ہی گزرے تھے۔ وہ بڑی عجیب فیملی تھی۔ اس کے باپ کا نام مولوی صلاح الدین تھا۔ وہ بیمار تھا اور بستر مرگ پر پڑا تھا۔ ماں عرصہ پہلے ہی مر چکی تھی۔ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ البتہ سابقہ محلے میں مولوی صاحب پیش امام تھے۔ وہ لوگ محلے میں کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ اس عجیب گھرانے کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس نے سابقہ محلہ کب، کیوں اور کیسے چھوڑا۔ مجھے ایک دن وہ اچانک ہی نظر آ گئی تھی۔ اس دن مجھے گلی کے بچوں نے اپنے ساتھ کرکٹ کھیلنے پر مجبور کیا، تو میں بدل نخواستہ ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو گیا۔ ایک بچے نے مجھے بال کرائی، میں نے ہٹ لگائی اور گیند سیدھی ان کے بنگلے کی کھڑکی سے باہر جا گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ قیامت میرے سامنے آئی۔ اس نے بڑی سی ایک سیاہ چادر کو نقاب کی شکل دے رکھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں نے مجھے دور ہی سے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ مجھے اپنے سینے میں اپنا دل کسی پرندے کی طرح پڑپڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور گیند گلی میں پھینک کر کھڑکی کے پیچھے غائب ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ مجھے گلی میں نظر آ گئی۔ میں اس وقت حسب معمول رات کو شہر کی گلیوں میں آوارہ گردی کرنے کے بعد گھر لوٹ رہا تھا، جب وہ مجھے اپنے گھر سے نکلتی دکھائی دی۔ اس نے گھر کی چوکھٹ پار کرنے سے پہلے ایک محتاط سی نظر گلی میں ڈالی۔ میں تیزی سے اوٹ میں ہو گیا۔ گلی میں اندھیرا تھا۔
اس لیے میرا وجود بہت آسانی سے چھپ گیا۔ گلی سنسان دیکھ کر وہ باہر نکلی اور ایک طرف چل پڑی۔ میں حیران ہوا، دن کے اجالے میں گھر سے باہر قدم نہ رکھنے والی رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہی تھی؟ 2-3 دن میں اس بات پر پریشان رہا، لیکن پھر بھول بھال گیا۔ اسے آج تک کسی نے گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بھی وہ 2-3 ماہ میں صرف 3-4 بار ہی نظر آئی۔ میں نے اپنے دوست کاشف سے اپنے دل کا حال بیان کیا، تاہم وہ میری کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر رہا۔ میں نے ایک دن محلے ہی کے ایک بچے کو خط دے کر اس کے پاس بھیجا۔ وہ بچہ تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اس خط کے بے شمار ٹکڑے تھے جو میں نے اس کے لیے لکھا تھا۔ میں نے بچے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ میرا مطمع نظر بھانپ گیا۔ باجی سکینہ نے خط پڑھے بغیر ہی پھاڑ کر مجھے پکڑا دیا۔ میں حیران ہوا، کیا چیز تھی وہ؟ میں سمجھ نہیں پایا تھا اب تک، البتہ اس بہانے مجھے اس بچے کے توسط سے اس کا نام ضرور پتہ چل گیا تھا۔ پھر ایک دن کاشف مجھے زبردستی ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں اپنی اس قدر بری شہرت کے باوجود ابھی تک نہیں جا سکا تھا۔ شاید وہ میری جان اس اچانک ہو جانے والے عشق سے چھڑانا چاہ رہا تھا۔ ہاں، یہ خاتون بائی کا کوٹھا تھا۔ کاشف نے خاتون بھائی کو میری مشکل سے آگاہ کیا۔ اچھا، تو موصوف عشق کر بیٹھے ہیں۔ ارے عشق کرنے سے بہتر تھا کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے۔ وہ غالباً مجھے پہلے ہی عشق سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ عشق کا لفظ سنتے ہی شروع ہو گئی۔ خیر، ایک نئی پٹھی آئی تو ہے میرے پاس۔ وہ عجیب بازاری انداز میں ہمیں بتانے لگی، اسی طرح کی ہے سنجیدہ، خاموش اور گمسم سی۔ وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے اس کا اس کے ساتھ گزارا ہو جائے گا اور اس کی جان اس مولوی کی بیٹی کے عشق سے چھوٹ جائے گی۔ اس نے مدبرانہ انداز میں یوں سر ہلایا جیسے اس نے کوئی بہت گہری بات کر دی ہو۔ پھر اس نے ایک ملازمہ کو اپنے قریب بلا کر کچھ کھسر پھسر کی اور مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ مجھے ایک کمرے کے پاس چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ میں کچھ دیر تو بند دروازے کے پاس کھڑا رہا اور پھر جھجکتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ رنگین مسہری پر بازوؤں اور گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ میں کھنکارا تو اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر دیکھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک ہلکی سی چمک ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ میں اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ایک بار پھر چونکا۔ میرے چونکنے کی وجہ کیا تھا یہ میں نہیں جان پایا۔ میں اس کے پاس مسہری پر بیٹھ گیا۔ ہم نے باتیں کرنا شروع کی اور پھر کرتے چلے گئے۔ وہ کہیں سے بھی تو وائف نہیں لگتی تھی۔ پتہ نہیں کس مجبوری نے اس سے اس غلاظت میں لا پھینکا تھا۔ میں رفتہ رفتہ اس سے دل کی باتیں کرنے لگا۔ وہ میری ایک ایک بات پوری توجہ سے سنتی۔ وہ ہنستی تو اس کی ہنسی میں ایک عجیب طرح کا حزن، اداسی اور ملال دکھائی دیتا۔ اس میں عام طوائفوں والی اچھی عادتیں نہیں تھیں۔ وہ مردوں کو لبھانے کے لیے واہیات حرکتیں نہیں کرتی تھی۔ وہ مد مقابل کو اپنی سادگی اور معصومیت سے مسحور کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اسے سکینہ کے بارے میں بھی بتایا۔ میں روز رات کو اس کے پاس آنے لگا۔ وہ بھی لاشعوری طور پر میرا انتظار کرنے لگی۔ ایک عجیب سا تعلق بن گیا تھا ہم دونوں کے درمیان۔ تم کیوں آئی ہو اس گندگی میں؟ ایک دن میں نے اس سے پوچھا۔ اس کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا۔ یوں لگا جیسے اس کے جسم سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا۔ پھر فوراً خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، مجھے چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سکینہ دکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ اس نے اپنی طرف سے میری توجہ ہٹانے کی کامیاب کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایک اور نازک موضوع چھیڑ دیا ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور کہا، وہ پردہ کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، شریعت کی بہت سختی سے پابندی کرتی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کی، تاہم اس کا انداز سپاٹ رہا۔ اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں روز رات کو ایک طوائف کے پاس جاتا ہوں،
تو شاید وہ نفرت سے مجھے تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس پر سکینہ کی برتری واضح کرنی چاہی تھی۔ تم نے مجھے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا، میں نے اچانک اس سے پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ میرا نام مہک ہے، اس نے عجیب گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس سے اس قسم کا کوئی ذاتی سوال بھی پوچھ سکتا ہوں۔ میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ میں جب بھی اس سے اس کی اپنی ذات کے متعلق کوئی سوال کرتا تو وہ موضوع بدل دیتی یا اچانک گھبرا جاتی، جیسے اس نے بہت انوکھی یا انہونی بات پوچھ لی۔ سکینہ کی طرح اس کی ذات بھی میرے لیے ایک معمہ بنتی جا رہی تھی۔ 5 دن میں مسلسل بخار میں تپتا رہا۔ پتہ نہیں کیسے ایک دم ہی مجھے بخار نے آ لیا تھا۔ یہ بخار بھی تو محبت کی طرح ہوتا ہے، کب کہاں آپ کے حواس پر طاری ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں بیک وقت بخار اور محبت دونوں سے برسرِ پیکار تھا۔ بہرحال بخار نے کسی نہ کسی طرح میری جان بخش دی۔ میں 5 دن تک خاتون بائی کے کوٹھے پر نہیں جا سکا۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا اور کاشف کے پاس پہنچ گیا۔ وہ میرے انتظار میں ہوگی۔ میں نے کاشف کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ لیکن یار، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، تم تو رات 1-2 بجے کے بعد جاتے ہو وہاں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اسے شاید نہیں پتا تھا کہ محبت کرنے والوں کی حیران کرنے کی عادت بہت پرانی ہے۔ یار، وقت کا کیا ہے؟ پہلے بھی پیسے دے کر اس کا وقت خریدتا تھا اور آج پیسے دے کر ہی اس کا وقت خریدوں گا۔ میری ضد کے آگے میرا دوست ہار گیا۔ ہم دونوں کوچہ جاں کی طرف چل پڑے۔ مولوی صلاح الدین کے گھر کے پاس پہنچ کر میں اچانک ٹھٹک گیا۔ سکینہ گھر سے نکل رہی تھی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کاشف کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ تھی تو خیر یہ انتہائی نامناسب حرکت، لیکن میں آج اس رات سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا کہ ایک باپردہ لڑکی کو ایسی کیا مجبوری لاحق ہے جو اسے رات کی تاریکی میں گھر سے باہر لے کر آتی ہے۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح محتاط تھی، ہر آہٹ پر چونک چونک جاتی، بڑی ڈری سہمی وہ اپنے ارد گرد دیکھتی، تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے کاشف کو ایک نکڑ پر کھڑا کیا اور نسبتاً ایک اندھیری گلی میں سکینہ کو جا لیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ یکبارگی اس آنکھوں میں خوف کے کئی سائے لہرائے۔ اپنے نقاب پر اس کے ہاتھ کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ میں آگے بڑھا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے اسے دونوں شانوں سے مضبوطی سے پکڑا۔ اس کا نازک وجود میرے ہاتھوں میں کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگا۔ آج میں نے ٹھان کر آیا تھا، اور کاش میں نے نہ ٹھانی ہوتی، اپنا ارادہ بدل دیا ہوتا تو بہت سے بھرم رہ جاتے، بہت سے مان ٹوٹنے سے بچ جاتے، بہت سے رازوں سے پردے رہ جاتے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کی سیاہ چادر کا پلو کھینچا اور 7 آسمان میرے سر پر آن گرے۔ زمین میرے پیروں تلے کھسک گئی اور مجھے اپنا آپ کسی گہرے پاتال میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے سامنے سکینہ نہیں، خاتون بائی کے کوٹھے کی طوائف مہک کھڑی تھی، یا شاید میرے سامنے طوائف نہیں، مولوی صلاح الدین کی بیٹی سکینہ کھڑی تھی۔ دونوں کوئی الگ نہیں بلکہ ایک ہی وجود کے 2 مختلف روپ تھے، 2 الگ انداز تھے۔ میرے ہاتھوں سے اس کی چادر گر گئی۔ دونوں ساکت تھے، کسی پتھر کی طرح۔ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ تھا اور نہ میرے پاس۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ واپسی چل پڑا۔ یہ واپسی کا سفر کس قدر اذیت ناک تھا، یہ صرف میں جانتا ہوں۔